اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ کیا ہے؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے یہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں، خلاصہ کہ جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، دعا کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ بہت بڑی ہو نہ بہت چھوٹی یعنی بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ اب جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر تم عمل کر لو۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے تیز پیلے رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والے کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شکوک و شبہات کے اندر ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو کام نہ کرتی ہو، کھیت وغیرہ میں ہل چلا جوتنے وغیرہ میں، وہ گائے ایسی ہو کہ جو کام میں جوت کر زمین نہ گاہتی ہو، یعنی زمین میں کام نہ کرتی ہو، اور نہیں تو کھیتی کو وہ پانی پلاتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں، یعنی اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ یہ تو ہوئی قرآن کریم کی آیات کے ترجمے کا خلاصہ۔ دراصل اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر ایک واقعے کو ذکر کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل لوگ کیسے شرارتی قسم کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طریقے کیا برتاؤ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے ستاتے تھے۔ انہی تکلیفوں کی ایک مثال یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شخص تھا، اس میں دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھی ہے، اور دوسری روایت تفسیر بغوی، ابن کثیر، در منصور وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ میں دونوں روایتوں کا خلاصہ پیش کر لیتا ہوں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، مالدار تھا، اور اس کی ایک بچی تھی۔ ایک بندے نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے اس کی بیٹی کے ساتھ۔ اس بندے کو نہیں کرنا تھا، منع کر لیا اس نے۔
تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، اس کے کوئی لڑکے نہیں تھے، غالباً ایک لڑکی ہوگی، تو اس کے جو چچا کے لڑکے تھے، چونکہ اس کے مرنے کے بعد وراثت ان کے پاس آنے والی تھی، تو یہ مرتا نہیں تھا، تو چچا کے لڑکوں نے، اس کے بھتیجوں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کب مرے گا اپنی موت، تو لاؤ ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی میراث ہمارے پاس آ جائے گی۔ ایک مرتبہ اس کو دھوکے سے کہیں پر لے کر گئے اور اس بندے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر دو خراب نیتیں تھیں۔ پہلی نیت تو صاف تھی کہ یہ بندہ مر جائے گا تو اس کا جو مال ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور دوسری نیت کیا تھی کہ چلو ایک مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں، اگر کسی علاقے میں اگر اسلامی حکومت ہو، یہ ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں قسامت کا مسئلہ۔ میں سمجھاتا ہوں کہ قسامت کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر کسی جگہ پر اسلامی حکومت موجود ہو اور کسی محلے میں یا کسی بستی میں کوئی لاش مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا شک تو انہی لوگوں پر جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ لاش ملی ہے۔ اب قاتل کا تو پتہ نہیں، مقتول سامنے موجود ہے، اب قاتل کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ تو اس بستی کے 50 بڑے بڑے لوگوں کو جمع کریں گے اور ان لوگوں سے قسم لی جائے گی، یعنی وہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر یوں کہیں گے کہ خدا کی قسم، نہ ہم نے اس بندے کو قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ ہر بندے کو الگ الگ قسمیں اس سے لی جائے گی۔ جب 50 کے 50 لوگ اس طریقے سے قسم کھا لیں گے تو قتل کا الزام تو ان کے اوپر سے ہٹ جائے گا، لیکن چونکہ لاش ان کے وہاں پر ملی ہے، اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ 50 اور پوری بستی والے جو لوگ ہیں اب مقتول کے جو ورثاء ہیں، جو وارث لوگ ہیں، ان کو دیت ادا کریں گے کہ بھئی یہ بندہ مر گیا، اب اس کی دیت کیا ہے، جو شریعت کے احکام ہے ہم اس کو دے دیں گے۔ اب ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں جن لوگوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، ان کے دماغ میں یہی شرارت تھی کہ اس طریقے سے ہم اس کا مال بھی ہمارے پاس آ جائے گا اور بستی والوں پر الزام لگا دیں گے تو بستی والے ان کی شریعت کے مطابق جو قسامت کا مسئلہ تھا اس مسئلے کے مطابق وہ ہمیں دیت بھی عطا کر دیں گے، تو ہمارے پاس ڈبل مال جمع ہو جائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ان کی شریعت میں قسامت کا مسئلہ نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد کا واقعہ ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال ان بھتیجوں نے اس طریقے سے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ ایک بندے نے قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے رونا پٹنا شروع کیا کہ کسی نے ہمارے چچا کو مار دیا ہے، کسی نے ہمارے چچا کو مار دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں اگر قاتل کا پتہ نہیں ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، وقت کے نبی ہمارے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ہمارا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس طریقے سے مسئلہ پیش آیا ہے، اب قاتل کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ، ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب ایک تو جھوٹ بولا، قتل کرنے کا گناہ کیا، اب کیسے پھنستے ہیں، اب کھڑے دیکھتے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ایک حکم ان کو دے دیا۔ وہ حکم ان کو یہ دیا کہ تم لوگ ایک کام کرو، ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر جو مقتول مر گیا ہے اس کے کسی جسم کو لگا دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ران کو لگا دو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زبان کے اوپر لگا دو۔ جب آپ زبان کے اوپر لگا لیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اور وہ دوبارہ مر جائے گا، لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ اس بندے کا قاتل کون ہے۔ اب حکم صاف تھا، صرف اتنا کام کرنے کا تھا، لیکن اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے الگ الگ سوال کرنا شروع کیے۔ یہ جو قتل کا واقعہ ہے، یاد رکھیں یہ قتل کا واقعہ ان آیات کریمہ کے بعد ہے، اور قاتل کو کیسے پکڑنا ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے کیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، قاتل تمہارے پاس آ جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کیا؟
حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ قتل کا واقعہ پہلے ہو، اور قاتل کو کیسے پکڑیں گے اب اس کا واقعہ بعد میں ہو۔ تو یاد رکھیں مفسرین نے اس کے جو جواب دیے ہیں، ان جوابوں میں ایک جواب یہ ہے کہ قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جس حکم کی ضرورت پہلے ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت پہلے بیان کر دیتے ہیں، اور جس کی ضرورت بعد میں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت بعد میں بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں چونکہ قتل کا واقعہ، قتل جو ہوا ہے وہ ایک بندے کا ہوا ہے اور وہ بندے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بعد میں کیا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اور قاتل کو کیسے پکڑنا ہے اس میں اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے کہ گائے کو ذبح کرو، تو اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اسی کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے اپنا حق بیان کیا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بندے کا حق بیان کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صاف صاف حکم دے دیا کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے بے جا سوالات کرنا شروع کیے، اور یاد رکھنا میرے دوستوں، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ بے جا سوالات مت کیا کرو۔ خلاصہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ امت جو ہلاک ہوئی ہے، ان کے ہلاک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے جا سوالات کیا کرتے تھے، یعنی ایسے سوالات کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے سوال کیا۔ اب دیکھو لوگ کیسے سوال کرتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابل اور قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، اور قابل یہ چاہتا تھا کہ میں حابل کی بہن کے ساتھ نکاح کروں۔ میں واقعہ سنا چکا ہوں۔ تو اس حابل کی بہن کا نام کیا تھا؟ اب اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس کی بہن کا نام پتہ نہ چلے تو شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا تو نہیں ہے، اور اگر پتہ چل بھی جاوے تو اس میں کون سا تیرا فائدہ ہو جانے والا ہے؟ تو لوگ اس طریقے سے غیر ضروری سوالات کیا کرتے ہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ ہاں، سوالات ایسے کیا کرے کہ بے حلال حرام کا مسئلہ ہو، سنت موقدہ سنت غیر موقدہ مسئلہ ہے، سنت اور نوافل کا مسئلہ ہے، مستحبات کا مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ کرنا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اور یاد رکھنا بزرگان دین کے عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ شریعت کے احکام کے اندر اکثر و بیشتر شکوک و شبہات ان لوگوں کو ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھر پر آپ دکان چلاتے ہیں، دکان کے اوپر آپ کا نوکر کام کرتا ہے، آپ نے کہا کہ بھئی آپ ایک کام کرو، چوکڑی کے اوپر جاؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ۔ اب آپ کا جو نوکر کام کرتا ہے آپ کے یہاں پر، اس کا فریضہ کیا ہے کہ بھئی مجھے میرے شیخ نے کہا ہے کہ یہ چیز لے آؤ، اور بس میں لے آؤں۔ اب وہ آپ کو سوال کرتا ہے کہ کیوں لانا ہے، تو آپ کیا کہوں گے کہ بھائی شیخ تو ہے کہ میں ہوں؟ تجھے میں نے کام کرنے کا کہ تجھے کام کر دینے کا، سوال نہیں کرنے کا۔ تو ہم ایک نوکر سے یہ چیز برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت ہے، وہ تو خالق ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی کام کا حکم دیا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے، کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے۔ اب ہم یہ سوال کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم کیوں دیا ہے، اب کیوں دیا یہ ہمیں سوال جاننے کا کیا حق ہے؟ ہاں، یہ کہ اللہ رب العزت سامنے سے ہی بتا دے، جیسے اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا اور روزہ کیوں رکھنا ہے بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب کوئی بندہ سوال کرے کہ اللہ رب العزت نے زنا کرنے سے منع کیا، اب کیوں کیا ہے؟ اب اللہ نے اگر حکم بیان کر دیا ہے، وجہ بیان کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر بیان نہ کی ہو تو ہمیں جاننے کا کیا حق ہے، ہمیں پوچھنے کا کیا حق ہے؟ تو بیجا سوالات بندے کو نہیں کرنے چاہیے، اور اگر بندہ سوالات زیادہ کرتا ہے تو وہ پھر اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، مثال کے طور پر آپ سنگرام پور میں رہتے ہیں، آپ کو اپنی نجی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، اب آپ کو مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہے۔ اب یہاں پر اڑوس پڑوس کے جو معتبر ہمارے محقق علماء کرام مفتیان کرام ہیں، اب ہم ان سے مسئلہ پوچھ لیں، وہ جو بتا دے وہ کر لیں۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جو 10 مفتیان کرام کا موبائل نمبر اپنے پاس رکھتا ہے،
پہلے ایک مفتی سے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھا، پھر تیسرے سے پوچھا، پھر چوتھے سے، 10 سے پوچھا، اب 5 نے الگ جواب دیا، 6 اور 5 نے الگ جواب دیا. اب یہ بندہ کنفیوژن میں آ گیا. وجہ کیا ہے کہ ہر بندے کو نہیں پوچھنے کا. اب ایک بندے کو پوچھ لیا، وہ ہمارے علم کے مطابق محقق ہے، اچھے عالم دین ہے، باصلاحیت ہے اور معتبر مفتی ہے کہ علاقے کے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں. اب ان سے پوچھ لیا، بات ختم ہو گئی. اب سوالات اگر بندہ زیادہ کرتا ہے تو پھر پھنستا کیسے ہے؟ اب دیکھو بنی اسرائیل نے پہلا سوال کیا کیا کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو اور یہ پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم کو حکم دیا ہے، اب تم میرے سے سوالات کرتے ہو، بیجا سوالات کرتے ہو نا، اب میں تم کو دیکھو کیسے دوڑاتا ہوں. اللہ رب العزت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو بہت بڑی بھی نہ ہو، بہت چھوٹی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی وہ گائے ہونی چاہیے. اب اللہ نے تو درمیانی فرما دیا، اب وہ کتنی درمیانی ہونی چاہیے؟ اب اس میں یہ لوگ اور پھنس گئے. پھر یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب جواب دے دیا نا، تو انہوں نے دوسرا سوال کیا. دوسرا سوال کیا کیا کہ موسیٰ اللہ رب العزت سے یہ پوچھو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اب گائے کے رنگ سے تم کو کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا تم کو گائے کا رنگ چاہیے نا، اب میں تم کو بتاتا ہوں کیسا رنگ چاہیے. تم ایسی گائے لے کر آؤ جس گائے کا رنگ پیلا بھی ہو اور ایسا پیلا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگنا چاہیے، یعنی اس میں شائننگ ہونی چاہیے. اب یہ اور پھنس گئے. اب انہوں نے اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اب 2 سوال تو کر لیے، 2 سوال میں کنفیوز ہو گئے. اب انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ اللہ رب العزت نے جو ہمیں گائے کے بارے میں بتایا نا، ہم تو اس کے بارے میں بہت کنفیوز ہو گئے ہیں، اب ہمیں بتا دو اور انشاءاللہ اب ہم ایسی گائے کو پالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو یہ اور سوالات کے اندر پھنستے جاتے اور اللہ رب العزت ان کو اندر پھنسا دیتا. لیکن چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ایک سوال کے بعد ان کے لیے آسانی کر لی. تو دوبارہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اللہ رب العزت سے سوال کرو نا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو پہلی شرط اللہ نے کیا رکھی؟ بہت بڑی بھی نہ ہو، بہت چھوٹی بھی نہ ہو، درمیان میں ہونی چاہیے. دوسری کیا کہ پیلی رنگ والی ہونی چاہیے، شائننگ والی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اچھی لگے. اور تیسرا کیا ہے کہ اس گائے نے کبھی کھیت میں کام نہ کیا ہو، نہ زمین جوتی ہو اس نے، نہیں تو زمین کو پلایا ہو، یعنی کسی قسم کا کوئی کام اس نے نہ کیا ہو. اور اس گائے کے جسم کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. اب تم ڈھونڈ کر لاؤ. 2 واقعات یہاں پر چلتے ہیں. ایک واقعہ تو میں نے یہاں پر بیان کیا کہ ان لوگوں نے بیجا سوالات کیے تو اللہ رب العزت نے ان کو پھنسا دیا. اور دوسری طرف اللہ رب العزت ایک عجیب و غریب اپنا نظام چلا رہے تھے. وہ نظام کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. دراصل بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اچھا انسان تھا. اس کا ایک لڑکا تھا، اس کی بیوی تھی، 3 لوگوں کی فیملی تھی. اب ان لوگوں نے گائے کو ڈھونڈنا شروع کیا. اب گائے، ایسی گائے ڈھونڈنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. اور عبد المنصور کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اس گائے کو ڈھونڈنے کے اندر ان کو 40 سال لگ گئے تھے. کتنے سال لگے تھے؟ یہ بیجا سوالات، فالتو سوالات، جن سوالات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ ان لوگوں نے ایسے سوالات کیے نا تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسے پھنسا جائے. اب گائے ڈھونڈنی تھی. اب گائے اللہ رب العزت دیتے کیسے؟ اور جس بندے کے پاس گائے تھی اس بندے کا واقعہ کیا ہے وہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں. تو بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، چھوٹا سا اس کا بچہ تھا. جب اس کو لگا کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی گائے کی بچی تھی جسے ہم کہتے ہیں بچڑی تھی. اب اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ جنگل میں گیا. جنگل میں جانے کے بعد اس گائے کی بچی کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت سے اس نے یہ دعا کی کہ اللہ میں اس کو تیرے نام پر چھوڑ رہا ہوں، جب یہ بڑی ہو جائے نا تو میرے بچے کے پاس اس گائے کو پہنچا دینا. اب دیکھو اللہ رب العزت بندے کو رزق کیسے عطا فرماتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، چلو میں بتاتا ہوں آگے. تو اس بندے نے گائے کو چھوڑ دیا، اس بندے کا انتقال ہو گیا. یہ بچہ جو تھا نا اس کا، وہ بڑا نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، عبادت کرنے والا بندہ تھا. وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ رات کو اس نے 3 حصے کیے تھے. ایک حصے میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا، ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں وہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا.
اور دین کے اندر وہ لکڑیاں لاتا تھا، لکڑیوں کو بیچ دیتا تھا، اور اس سے جو پیسے آتے تھے وہ ایک حصہ صدقہ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا تھا، اور ایک حصہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں دے دیتا تھا۔ لیکن والدہ کی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر بہت تھا۔ اب والدین کی خدمت کے اوپر اللہ رب العزت بندے کو کون سی نعمت عطا فرماتے ہیں، اب ذرا دیکھنا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کی والدہ نے ایک مرتبہ اس کو یوں کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے اس طریقے سے جنگل کے اندر گائے کی بچی کو چھوڑ دیا ہے، تو جا اور جا کر اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا کرنا کہ اللہ مجھے وہ گائے دے دے، اور اس گائے کو یوں کہہ کر پکارنا کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی میں تجھے قسم دیتا ہوں تو میرے پاس آ جا۔ یہ بندہ جنگل میں گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا بھی کی، اور اس نے گائے کو پکارا کہ میں تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب کی قسم دیتا ہوں تو میرے پاس آ جا۔ تو گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور اس کی والدہ نے یوں کہا تھا کہ بیٹا اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چمڑے کے اندر سے تجھے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ سورج کی شعاعیں نکل رہی، یعنی ایسی چمکدار ہوگی۔ وہ گائے اس کے پاس آ گئی، اس نے گردن کو پکڑا اور گائے کو لے کر نکلا اپنی والدہ کے پاس۔ راستے میں اللہ رب العزت نے اس گائے کو زبان دی، اور اس گائے نے اس بچے سے یوں کہا، اس نوجوان سے کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے اوپر سوار ہو جا۔ اب اس کے اندر فرما برداری کتنی تھی ذرا دیکھیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھ میں تیرے اوپر سوار تو نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میری ماں نے تجھے گردن پکڑ کر لانے کا کہا ہے، مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جس چیز کا حکم میری ماں نے مجھے نہیں دیا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر اس گائے نے اللہ رب العزت کے حکم سے یوں کہا کہ اچھا ہوا تو میرے اوپر سوار نہیں ہوا، اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو پھر زندگی میں کبھی بھی تو میرے اوپر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اس نے گردن کو پکڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو دن بھر مزدوری کرتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہوئے نہیں کہ ہمارا گزران چل سکے، تو ایک کام کر، کل صبح میں منڈی میں جانا اور اس گائے کو بیچ دینا، لیکن میں جس طریقے سے کہتی ہوں اس طریقے سے تجھے بیچنا ہے۔ وہ واقعہ آپ یاد رکھنا کہ بنی اسرائیل میں کیا واقعہ پیش آیا، وہ ڈھونڈ رہے تھے، یہاں پر کیا واقعہ چل رہا ہے۔ یہ بندہ اس کی ماں نے یوں کہا کہ تو منڈی میں صبح میں جانا، جو بندہ بھی تیرے پاس گائے لینے کے لیے آئے تو اس کو یوں کہنا کہ میں تجھے 3 دینار کے اندر بیچوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں 3 دینار میں تو بیچوں گا، لیکن پہلے ہی میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، مشورہ کروں گا، اور مشورہ میں اگر میری ماں مجھے ہاں کہے گی تو بیچوں گا ورنہ نہیں بیچوں گا۔ یہ بندہ صبح میں منڈی میں گیا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بندہ اپنی ماں کا فرما بردار کی طرح تھا، اطاعت گزار کی طرح تھا، جائز کاموں میں یاد رکھنا۔ تو یہ بندہ صبح میں گیا، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اور اس فرشتے نے کہا کہ یہ گائے تم بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں بیچوں گے؟ تو اس نے کہا کہ 3 دینار میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں 3 دینار میں بیچوں گا، لیکن پہلے میں اپنی ماں کو پوچھ کر آؤں گا، مشورہ کروں گا، میری ماں کہے گی تو بیچوں گا ورنہ نہیں بیچوں گا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ایک کام کر، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تجھے اپنی ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا کہ تو 6 دینار کی بات کرتا ہے تو اس گائے کے برابر اگر وزن کے برابر تو مجھے سونا بھی دے دے گا نا تب بھی میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ یہ بندہ گھر پر چلا گیا، اس کی ماں نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ماں اس طریقے سے پورا واقعہ پیش آیا لیکن میں نے منع کر لیا۔ فرمایا کہ بیٹا تو کل ایک کام کرنا، تو کل دوبارہ جانا، وہ بندہ دوبارہ اگر تیرے پاس آتا ہے تو اس کو یوں کہنا کہ میں 6 دینار میں بیچوں گا، لیکن شرط میری وہی ہوگی کہ پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ یہ بندہ دوسرے دن منڈی میں گیا، اور دوسرے دن اس نے پھر سے کہا کہ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کہ گائے بیچوں گے؟ کہا کہ بیچوں گا۔ کہا کتنے میں بیچوں گا؟ کہا کہ 6 دینار میں بیچوں گا، لیکن میری شرط ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، ماں کہے گی تو بیچوں گا ورنہ نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ تو ایک کام کر، 6 دینار چھوڑ، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنی ماں سے نہیں پوچھے گا۔ فرمایا کہ تو سونا کے برابر، گائے کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا نا تب بھی میں تجھے نہیں دوں گا، میری ماں کے کہنے کے اوپر میں عمل کروں گا۔ کوئی بات نہیں۔ یہ بندہ دوبارہ اپنے گھر پر چلا گیا، ماں سے پھر سے کارگزاری سنائی۔ ماں نے اس مرتبہ یہ کہا کہ بیٹا اگر کل تیسری مرتبہ اگر وہ بندہ تجھے دوبارہ ملتا ہے
انسان کی شکل میں، تو اس کو یوں پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں، تو یہ بتا دے، اور بیچے تو پھر کتنے میں بیچے۔ تیسرے دن یہ بندہ پھر سے منڈی میں گیا، وہی فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اور اس مرتبہ اس بندے نے سامنے سے سوال کر لیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اس گائے کو ہم بیچیں یا نہ بیچیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرنا، اس گائے کو مت بیچنا ابھی، اس لیے کہ اب وہ واقعہ ذہن میں رکھنا، بنی اسرائیل میں واقعہ پیش آیا ہے، وہ لوگ گائے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ گائے ان کو کہیں نہیں ملے گی جس گائے کا حکم اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے۔ پیلی ہونی چاہیے، دیکھنے والے کو اچھی محسوس ہو، بہت بڑی بھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں، تمہاری گائے بہت بڑی بھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس نے کھیت میں کام بھی نہ کیا ہو، اور اس نے پانی بھی نہ پلایا ہو، اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں صرف اور صرف آپ کی گائے کے اندر ہے، باقی کہیں پر بھی ملے گی نہیں۔ اور وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور جب آئے اور وہ آپ کو قیمت پوچھے، چونکہ ان کا ضرورت ہے، جب وہ لوگ آپ سے قیمت پوچھے نا، تو ان کو یوں کہنا کہ میں بیچوں گا، لیکن شرط میری یہ کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا، اگر اتنا سونا مجھے دیں گے تو میں بیچوں گا، ورنہ میں نہیں بیچوں گا۔ اب ضرورت تو ان کو تھی نا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، چونکہ سب کے اوپر حالات آنے والے تھے، تو وہ لوگ ڈھونڈتے 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 ان کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور اس طریقے سے کہا کہ یہ تو اس طریقے سے شرط ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کہتا ہے وہ اس کو دے دو، تمہارے مسئلے کا حل اسی میں ہے، ورنہ تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے گائے کو لیا، اور گائے کو لینے کے بعد انہوں نے اس گائے کے چمڑے کے برابر انہوں نے سونا بھی دیا، اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو مقتول تھا اس کے جسم کو لگایا، وہ بندہ اللہ رب العزت کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ مجھے قتل کرنے والا میرا سگا بھتیجا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا، پھر قصاص کے اندر اس بندے کو قتل کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے ہماری شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، تاکہ میں باپ کو اس لیے قتل کر دوں کہ اس کی وراثت مجھے مل جائے، اگر کسی بندے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اب شریعت کا حکم یہ کہ باپ کی وراثت کے اندر 1 پیسہ اس بندے کو نہیں ملے گا۔ ان کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی بندہ وراثت سے محروم ہوا ہے تو یہی بندہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس طریقے سے پورا ان کو نظام چلایا، اور اس طریقے سے قاتل کا پتہ چلا۔ ہمیں سب سے بڑا سبق میرے دوستوں کیا ملا اس واقعے سے؟ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ ہر تفسیر کے اندر سے کچھ نہ کچھ چیز لے کر جانے کی، ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے نا، کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ میرے سے اگر کوئی سوال نہ کرے، کسی عالم سے کوئی سوال نہ کرے۔ حلال حرام کا مسئلہ ہے، ایک بار نہیں 10 مرتبہ پوچھ لے، سنت کا مسئلہ ہے پوچھ لے، لیکن ایسے سوالات کرنے کا کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو ان سوالات سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا، تو جواب کہیں پر پڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن قدرتی طور پر اللہ رب العزت اس سامنے والے بندے کو دیکھ کر جواب دل میں ڈال دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو جواب کیسا دینا ہوتا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ لوگ سوال کریں گے نا تو وہ پریشان کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، چلو ایسے ہی فالتو بیٹھے ہیں تو سوالات کرتے ہیں، چلو اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ میرا واقعہ نہیں ہے، پڑوس کے ملک کے ایک مفتی صاحب ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا، ایک جگہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو ایک وکیل میرے پاس آیا، سوال بڑا دلچسپ ہے، اچھی طریقے سے سننا۔ ایک وکیل میرے پاس آیا اور اگر کہتا ہے کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سوال شوق سے کرو، لیکن جب جواب بھی سنو نا تو پھر شوق سے سننے کا۔ سوال کرنے کے وقت تمہارا چہرہ بالکل کھلا ہوا ہو، جب جواب ملے تو چہرے پہ 12 ساڑھے 12 بج جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ 3 کمرے، پہلے کمرے کے اندر میاں بیوی ہیں، دوسرے کمرے کے اندر ایک روزے دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور تیسرے کمرے کے اندر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اندر ایک چیز داخل ہوتی ہے، پہلے کمرے میں جاتی ہے، دوسرے کمرے میں جاتی ہے، تیسرے کمرے میں جاتی ہے۔ پہلے کمرے میں جب جاتی ہے تو میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
اور تیسرے کمرے کے اندر جاتی ہے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب بتاؤ کہ کیا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بندے نے جب مفتی صاحب سے سوال کیا ہوگا تو وہ تو یہی سمجھتا ہوگا نا کہ اس کا جواب دینے والے اس دھرتی کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. تو مفتی صاحب فرماتے کہ ادھر بیٹھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں اس کا. فرمایا کہ 2 شرعی گواہ آئے اس کمرے کے اندر، شرعی گواہ شریعت میں جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے، وہ 2 گواہ آئے. پہلے کمرے کے اندر گئے، جہاں پر میاں بیوی موجود تھے، ان سے جا کر کہا کہ دیکھو آپ دونوں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، آپ جب بہت چھوٹے تھے تو اس وقت آپ نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یعنی آپ دونوں رضاعی بھائی بہن ہو، دودھ شریک بھائی بہن ہو. اور اگر دودھ شریک بھائی بہن ہو تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا ہے. ان دونوں نے آ کر گواہی دے دی. ان دونوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو پرائے، ہم نے نکاح کیا ہے. ان دونوں نے آ کر گواہی دے دی. ان دونوں کی گواہی دینے کی وجہ سے اسی وقت میاں بیوی کے درمیان نکاح ٹوٹ جائے گا. ایک مسئلہ ہو گیا. وہی 2 آدمی دوسرے کمرے کے اندر گئے، اور دوسرے کمرے میں جانے کے بعد جہاں پر روزے دار نے روزہ رکھا ہوا تھا اس کو جا کر بتایا کہ جناب من، آپ نے آج روزہ رکھا ہے لیکن عید کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں. 2 لوگوں کی گواہی آ گئی، اس کا روزہ گیا. 2 مسئلے حل ہو گئے. وہی 2 آدمی تیسرے کمرے کے اندر گئے جہاں پر ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا. اس کو جا کر اتنا کہا کہ بھائی آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن ابھی جس پانی سے آپ وضو کر کے آئے ہو وہ پانی ناپاک تھا. ان کی گواہی آ گئی، اس نمازی کی اسی وقت نماز ٹوٹ گئی. مفتی صاحب فرماتے کہ جب میں نے اس کو جواب دیا تو میرا چہرہ یوں دیکھتا رہ گیا. پھر مجھے کہتا ہے مفتی صاحب یہ جواب کہاں پر لکھا ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے کہ سوال کہاں پر لکھا ہے جو تو مجھے کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ سوال میرے ذہن میں ہے. تو مفتی صاحب کہتے کہ جواب میرے ذہن میں ہے. سوال کرنے والے تمہارے جیسے ہوتے تو جواب دینے والے ہمارے جیسے ہوتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بات میں نے لطیفے کے طور پر سنا دیا کہ بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے. ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئندہ بھی اسی طریقے سے واقعات